اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ریویژن کلاس ہماری چل رہی ہے جس میں ہم ٹیسٹ کی تیاری کریں گے، تو انشاءاللہ آپ سب کوشش کریں کہ جب آپ اٹھیں تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو تاکہ اگلا ٹیسٹ اگلے ہفتے جو انشاءاللہ ہوگا، بلکہ میں کوشش کروں گی تھرسڈے تک ڈال دوں، آن لائن لے لوں گی اور پھر وہ آپ اس کا ڈسکس کر لیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے امید ہے کہ آپ آنیسٹلی اس کو اٹیمپٹ کریں گے اور پھر گوگل فارم پہ ڈال دوں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ جو ہے وہ ہم اس کا جمعے کو انشاءاللہ اس کے ریزلٹ ڈسکس کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آگے ہم نے کیسے سٹارٹ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ میرے ساتھ ہی رہیے، ساتھ ساتھ پوچھتے جائیے گا اگر کچھ آپ کو نہیں سمجھ آیا تو۔ الدرس الاول ہم انشاءاللہ ریوائز کر رہے ہیں آج ٹیسٹ کے لیے، اور یہ درس ہے الاعراب والبناء پہ، ٹھیک ہے؟ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ جی کوئی بھی آ جائے والنٹیئر، شاباش جلدی سے بتانے۔ اعراب جب ہم لفظ بولتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ مصطفیٰ کسی بھی اسم کی جو لاسٹ حرکت ہوگی اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اچھا جیسے سارا جو ہم اردو میں بھی نا، جو یعنی جب اگر اردو کی کتاب پڑھیں نا تو اس میں لکھا ہوتا تھا سوال، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری درس کی کتابوں میں بھی جو اسکول میں ہم پڑھتے تھے کہ اعراب لگائیں، ٹھیک؟ اور ہم نے کیا جی کرنا ہوتا تھا؟ زیر زبر پیشیاں لگاتے تھے ہم، جی ٹھیک صحیح ہے؟ بات ہے، تو لیکن یہ ہم آخری اردو میں، حرکت کو کہیں گے۔ ہاں اردو میں ہم اس کو ہی اعراب کہتے ہیں، لیکن سعدیہ حرکت بھی نہیں ہم کہیں گے، اصل میں اعراب حالت کا نام ہوتا ہے سعدیہ، ٹھیک ہے؟ اعراب اصل میں حالت کا نام ہوتا ہے، حرکت کا نہیں، کیونکہ دیکھو جب ہم حرکت کہیں گے نا تو اب دیکھو اگر آپ حرکت کہیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ فتحہ کسرہ ضمہ، یہی حرکات ہے نا، جی یہی حرکات ہے نا۔ لیکن کچھ ایسے بھی آپ کو اسماء ملیں گے جس میں آپ واو الف سے واو نون سے پہچانیں گی، جیسے مسلمون، یہ حالت رفع ہے، لیکن مسلمانی حالت یہ بھی حالت رفع ہے، لیکن مسلمین حالت جر اور نصب ہے۔ تو اعراب حرکت کی تو کوئی چینج نہیں آئی، اس میں تو حروف کی چینج آئی ہے نا سعدیہ۔ صحیح، تو صرف ہم حالت حرکت کو رفع۔ نہیں دیکھیں گے، ہاں اعراب کا مطلب ہے حالتیں۔ اعراب الاسم اگر میں آپ سے کہوں، ٹھیک ہے، کہ اسم کا اعراب، تو اس کا مطلب ہے صرف حرکت نہیں آپ نے دیکھنی، بس آپ نے چینج دیکھنا ہے اینڈ پہ کہ اس کی حالت کون سی ہے، وہ رائٹ، حالت نصب ہے یا رفع ہے یا جر ہے، اس حالت کو ڈسکس کریں گے ہم، چاہے وہ حرکات کے ذریعے پہچان کے ہم کریں، چاہے وہ حروف کے ذریعے پہچان کے کریں۔ گاٹ اٹ؟ جی صحیح، صحیح۔ تو کیونکہ وہیں پہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ حرکات کو، یہ میرا خود کانسیپٹ بعد میں کلیئر ہوا ہے، ہم تو خود اس طرح حرکات کو ہی دیکھتے تھے کہ آخری حرکت کو دیکھنا ہے، حرکت کو بھی نہیں دیکھنا، آخری بس آخری سٹیٹس کو دیکھنا ہے کہ کیا اس میں چینج ہے، وہ کس طرح کا ہے، وہ اس کی پھر حالت ہوگی اور اسی کو اعراب کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں کہوں کہ اس کا اعراب بتائیے تو آپ مجھے کہیں گے کہ حالت رفع میں ہے، بس یہ اس کا اعراب ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال ایک منٹ، جی تو ٹھیک ہو گیا، یہ بات تو سمجھ ہو گئی کہ اعراب حالت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کنڈیشنز ہوتی ہیں اسم کی، کون سی حالت ہے وہ ہم اعراب میں ڈسکس کرتے ہیں، اور بنا میں ایک ہی یعنی وہ حالت ہے تو اس کی چینج ہوں گی لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ حروف اور لیٹرز کی تبدیلی نہیں آئے گی، تو جہاں تبدیلی آ جاتی ہے حروف کی یا حرکات کی وہ معرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اعراب اور بنا جو ہے یہ افعال میں بھی ہوں گے اور اسماء میں بھی ہوں گے، ٹھیک؟ افعال کو بھی نہیں ہم ڈسکس کر رہے، اسماء کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی ناؤنز میں ان کی جو حالتیں ہیں مختلف اور جو مبنی ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ چلیں، الاسم اما معرب و اما مبنی، اسم یا تو معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فالمعرب ما تغیر
تغیر آخرہ بسبب العامل. دیکھو یعنی معرب وہ ہوتا ہے, اعراب وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں کسی وجہ سے تبدیلی آ جائے. دیکھو ساتھی یہاں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حرکت جس کی وہ ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا بس تبدیلی آ جائے کسی بھی وجہ سے, بسبب العامل, کسی عامل کی وجہ سے اس کے آخر میں وہ تبدیلی جو ہے نا وہ حرکت کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ تبدیلی حروف کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بس تبدیلی آ جائے کسی وجہ سے, اس کو اس جس اسم میں تبدیلی آئے اس کو معرب کہتے ہیں اور اس تبدیلی کو ہی اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نحو یعنی مثال دی ہوئی ہے انہوں نے, جاء المدرسو. جی سادی اس کی ٹرانسلیشن کریں اور اس کا اعراب بتائیں مجھے. یہ حالت رفع میں ہے, مدرس کیا آیا. حالت رفع میں ہے, جاء یا یہ مدرس؟ ہاں مدرس جو جا تو کو فعل کیوں ہے. نہیں, جا ہاں جا فعل ہے, اس کی ہم ابھی بات ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یہ فعل ہے, اس کی بات ہی نہیں کر رہے. مدرس اسم ہے اور ہم اسم کی ہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو یہ آپ نے بتایا حالت رفع میں ہے, رائٹ. جی کیوں حالت مدرس رفع آیا میں ہے؟ یعنی کہ کیونکہ یہ فاعل ہے. ہاں تو اس کا سبب ہے اس کا فاعل ہونا, اس کا بلکہ سوری جو اس کا عامل ہے نا سعدیہ, کیونکہ کہہ رہے تھے کہ کسی عامل کی وجہ سے, بسبب العامل, سبب وجہ کو کہتے ہیں, سبب وجہ, اور کسی عامل کی وجہ سے اس کے آخر میں جو تبدیلی آتی ہے اس وہ اگر تبدیلی آ جاتی ہے تو معرب ہے. تو اس کا عامل کیا ہے, عامل ہے جاء. کیوں اس کو میں عامل کہہ رہی ہوں, کیونکہ یہ فعل ہے نا آپ نے کہا, تو یہ جو مدرس ہے اسی فعل کا تو کرنے والا ہے. اگر یہ فعل نہ ہوتا تو یہ فاعل بھی نہ بنتا ہے نا سعدیہ. جی جی تو اس بالکل. لیے عامل یعنی عمل کس نے کیا, کس نے اس کو حالت رفع میں کر دیا, کیوں, جا کس وجہ سے حالت رفع میں, تو اس کا عامل ہے جاء, یہ اس کا عامل ہے, اور یہ فاعل اس کا جو فاعل ہونا ہے یہ سبب ہے اس کے حالت رفع میں ہونے کا, رائٹ. اور یہ جو خیر حالت رفع میں ہے, اور جو اسم حالت رفع میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں, مرفوع, رائٹ. تو اس لیے ہم نے کہا یہ مرفوع ہے. المدرس یہاں پہ کیا ہے, مرفوع ہے. ٹھیک ہو گیا, بارک اللہ فیک کی. اقصا اگلا ٹرائی کریں پڑھنے کی. اگلا یہ کیا ہے عربک, اس کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا حالت ہے؟ حالت المدرس مدرسو, مدرسو نہیں مدرسہ مدرسو, مدرسہ ہاں مدرسہ. بلایا اس نے یا سوال کیا, تم نے سوال کیا مدرس سے, ٹیچر سے. اچھا دیکھیں اقصا اس کو ہم اس طرح بھی, اگر تو آپ کہیں گے نا سألتا, دیکھیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں, ہم حرکات کو دھیان سے یوز کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے سألتا تو وہ فعلتا کے وزن پر ہوگا, ہے نا. تو فعلتا کا مطلب ہے تو نے کیا, سألتا تو نے سوال کیا, تو نے پوچھا, مدرسہ مدرس سے. لیکن اگر آپ کہیں گے سألتو تو پھر ہوگا میں نے پوچھا, کسی طرح بھی پڑھ سکتی ہیں آپ. اگر آپ کہیں گی سألتی تو آپ اس کا مطلب ہے کسی لڑکی کو کہہ رہی ہیں نا, وہ فعل ماضی کی گردان آپ اپنے ذہن میں لے آئیں, رائٹ. اور بلکہ سألت بھی کہہ سکتی ہیں آپ, سألت فعلت کے وزن پہ آ جائے گا. پھر اس کا کیا مطلب ہوگا, اس کا کیا مطلب ہوگا اقصا, وہ ایک کرتا ہے, اسی نے سوال کیا ہے, فیمیل سألت فعلت کے وزن پر, اس ایک عورت نے سوال کیا مدرس سے. تو اب اس جی کا ہاں میں کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی. ہاں بالکل, آپ سألت بھی کہہ سکتی ہیں. اچھا اگر سألت کہیں گی نا اقصا تو پھر ساتھ کیسے جوڑیں گی, سألت پھر ایسے جوڑ لیں گے, سألت المدرسہ, اس نے اس عورت نے مدرس سے سوال کیا. سألت المدرسہ کیا ترجمہ ہوگا پھر, ٹھیک ہے, سألتو ہوگا تو پھر کیا ترجمہ ہوگا, میں نے سوال کیا مدرس سے. ہاں سألت المدرسہ, تا پہ فتح کر کے کروں گی, پھر کیا مطلب ہوگا اس کا, ایک آدمی نے سوال کیا مدرس ایک سے. آدمی نے نہیں, سألتا فعلتا کے وزن پر. وہ ایک آدمی نے سوال کیا. نو نہیں, گردان سنائیے مجھے, فعلا کی فعل ماضی کی گردان سنائیے.
فعلا فعلا اچھا فعلو فعلا کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ نے پہلا لفظ بولا فعلا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ حاضر غائب کا صیغہ ہے، ایک واحد غائب ہاں اس مذکر کا. ایک نے کیا، ہاں اس ایک نے کیا، تو پھر فعلا اس ایک نے کیا، تو فعلتا کا کیا مطلب ہوگا؟ چلے فعلتا اس ایک عورت نے نہیں کیا. نا، نہیں، چلو گردان کرو پوری. فعلا 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 فعلو فعلت فعلتا. فعلت کا کیا مطلب ہے؟ فعلت آپ نے بولا ابھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مونس کا صیغہ ہوگا یہ، وہ ایک عورت ہاں جو یعنی ہے. اس ایک عورت نے کیا ہے نا، جی ہے نا، وہ ایک تو عورت نے کیا یا اسے ایک عورت نے کیا. ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے 6 صیغے ہیں ناقصہ، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، یہ 6 صیغے، یہ 6 کے 6 غائب کے ہیں. اگر آپ نے وہ اس بولنا ہے نا تو وہ یہاں فال کرنا چاہیے. ہم اس کے آگے آ جائیے پھر حاضر کے صیغوں میں. فعلت فعلت نہیں فعلتا فعلتما ہاں فعلتم فعلتا، ابھی آپ نے بولا فعلتا، اس کا کیا ترجمہ کریں گی؟ فعلتا تو ایک حاضر کا صیغہ ہاں ہے نا. جی بالکل نا، تو اسی وزن پہ سألتا کہہ رہی ہوں میں. تو اچھا آپ ٹھیک ترجمہ کر رہی تھی اس ایک عورت نے کیا، یا کبھی آپ ترجمہ کری تھی اس ایک مرد نے کیا. غائب کا نہیں ہے، سألتا فعلتا کے وزن پہ. ہاں تم ایک مرد نے. ہاں تو نے سوال کیا مدرس سے. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا مدرسہ، یہ اگر ہم اس کو اب کس طرح پھر پڑھیں گے؟ سألت المدرسہ. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، تو سألتا تو ایک تو نے سوال کیا، یعنی اس ایک ہاں آدمی نے سوال کیا، تو اس میں ایک یہ نے فائل بھی آ نہیں، گیا. اقصا اس ایک نے کیوں، تم نے سوال کیا. تم ایک نے یعنی تو اس کہہ دیتی تھی غائب کا بن جاتا. سوری نہیں غائب کا نہیں بن گیا، حاضر کا ہی ہے. تم نے سوال کیا. تم نے سوال کیا، یعنی تم ایک مرد نے سوال کیا. ٹھیک ہے، تو ہوں وہ فائل بھی ہو جائے گا اس میں، کیونکہ اس میں مرد ہے، اور فعل بھی ہو جائے گا، اس کا کام بھی ظاہر ہے. اور جو بالکل. مدرسہ یہ ہمارا مفعول بن جائے گا، کیونکہ یہ حالتیں لگتے ہیں. یہ واحد ہے نا، اور واحد میں یہ فتحہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہم واحد میں فتحہ سے ہی پہچانیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ حالت نصب میں ہے. اور اس کا عامل کیا ہے؟ سألتا یا سالت کہہ لیں اس کو، کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں، سألتو کہہ لیں. اسی لیے انہوں نے نا تا پہ اعراب اس کی حرکت نہیں لگائی ہوئی، تا کی حرکت نہیں لگائی ہوئی، کیونکہ یہ بہت طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ میں یہ حرکت لگاؤں گی تو کیا مطلب بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، اس کا سبب یہ ہے مفعول ہونا، اس کو منصوب ہونے کا سبب بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور عامل اس کا ہے سألتو یا سألتا، جو بھی آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے جی، کون آگے کرے گا؟ سمینا جی، شیبہ، سمیہ، کون آئے گا؟ کوئی بھی آ جائے، اگلا جملہ پڑھیں، ٹرائی کریں. جی سمیہ. میں کروں جی سلمتو علی المدرسی. سلمتو کا مطلب، اگر میں سلمتو بولوں میم تو سلمتو مطلب سلام کیا، میں نے سلام کیا. میں نے سلام کیا، بالکل. اور یہ بھی اسی طرح ہے، سلمتا بھی بول سکتی ہیں آپ، سلمتا علی المدرسی، رائٹ. اس کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ اس نے کہا کہ تم ایک مرد نے سلام کیا. ہاں تم نے سلام کیا مدرس کو. ٹھیک ہے، جی صحیح. اب یہ علل مدرسے، علل جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ حرف پہ جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے مدرسی جو ہے وہ مجرور ہو گیا. یہ جو بالکل. ویسے مدرس کا کیا سٹیٹس ہے؟ یعنی ویسے مدرس فاعل ہے. جی فاعل ہے، کیونکہ میں نے سلام کیا مدرس کو، سلام کرنا کام ہے. میں جو ہوں وہ فاعل ہوں اس میں، سلمتو، رائٹ. اور سلام کرنا فعل ہے، لیکن مفعول ہے مدرس. لیکن مفعول یہاں پر حالت نصب میں نہیں ہے، حالت جر میں ہے. جی ٹھیک، کیوں؟ علا کی وجہ سے. اور ہمیں پتہ ہے صرف 2 ہی ریزنز سے کوئی اسم حالت جر میں ہو سکتا ہے. کون سی 2 ریزنز ہیں وہ؟
یا تو وہ مضاف الیہ ہوگا یا پھر بالکل اس سے پہلے حرف جارہ ہوگا. بالکل. اور یہاں پہ یہ سیکنڈ والی کنڈیشن آ رہی ہے کہ حرف جا رہا ہے پیچھے اعلیٰ اس لیے مدرسی. تو یہ ہے مجرور لیکن فی محل نصب, جی کیونکہ ویسے اس کو یہ مطلب مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہونا چاہیے تھا لیکن اعلیٰ کی وجہ سے مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے, جی تو یہ مطلب ہم نے دیکھا کہ ہم پہچان رہے ہیں اس کی حالتیں رفع نصب جر. ٹھیک ہے, ہم حرکت سے ہی پہچان رہے ہیں, ساری تینوں ہم نے حرکت سے ہی پہچانی ہے کیونکہ یہ تھا ہی واحد اسم تھا, تو واحد اسم کو ہم حرکت سے ہی پہچانتے ہیں. تثنیہ یا پھر جمع کو ہم حروف سے پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں وہ ہر بات میں بات کریں گے. والمبنی ما لا يتغیر آخرہ بسبب العامل, کسی سبب کی کسی عامل کی وجہ سے اس کا آخر جو ہے وہ نہیں بدلتا. حرکت حروف کچھ نہیں کہا, بس کہا کہ آخر نہیں اس کا بدلتا, جو بھی اس کا سٹیٹس جس طرح کی اپیئرنس اس کی آخر میں ہے وہ بدلتی نہیں ہے, چاہے حروف ہیں چاہے حرکات ہیں, وہ بدلتی نہیں ہے, اس کو مبنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. جاء ہؤلاء, جی کون کرے گا؟ آ جائیں جس نے ابھی تک نہیں پارٹیسپیٹ کیا, شاباش جلدی سے. اچھا, بلکہ جہاں میں نے غلط بول دیا تھا فی محل نصب نہیں آپ کہیں گے کیونکہ مجرور ہی اس کو کہیں گے. ویسے ہمیں پتہ ہے کہ مفعول ہوتا ہے. جاتے ہیں میرا جی خیال ہے. نائلہ جی, جی نائلہ جی. متعلقان کہا جاتا ہے جب یہ اس بات ہے. ہاں بالکل بالکل, بارک اللہ فیکی. ہاں جی, اس طرح سے سلمت علی جب حرف جر آ جائے تو پھر یہ متعلق فعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مفعول نہیں ہوتا اور پھر اس کی یہ مجرور ہی ہے اسی لیے کیونکہ مدرس جو ہے معرب ہے, یہ مبنی نہیں ہے. مبنی جو ہوں گے نا, چونکہ ان کی اینڈ سے دیکھ کے ہم پہچان تو سکیں گے, اینڈ سے دیکھ کے نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ رفع ہے نصب ہے جر ہے. اس کو بتاتے ہوئے پھر ہم کہیں گے کہ یہ محل رفع ہے یا محل نصب ہے یا محل جر ہے, یعنی اس کا جو سٹیٹس محل یعنی جگہ, ٹھیک ہے, وہ جگہ اس کی رفع کی جگہ پہ آیا ہوا ہے یا نصب کی جگہ پہ آیا ہوا ہے یا جر کی جگہ پہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ نظر نہیں رفع کا آ رہا یا نصب کا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. چلے نائلہ جی آپ ہی کریں پہلا, یہ پڑھیے اس کو اور بتائیے اس کا اعراب. آپ کی آواز نہیں آ رہی نائلہ. نائلہ جی مائک تو بلنک ہو رہا ہے. ہاں لیکن آواز نہیں آئی, پہلے آئی تھی. نائلہ جی چلیں اور کوئی آ جائے پھر, تب تک شاید کچھ مسئلہ وہ چیک کر رہی ہوں گی. جی کوئی بھی اور آ جائے شاباش جلدی سے, ٹائم نہیں ہے. کیا میں ہی آ جاؤں. کانفیڈینس نہیں پا رہے یا مائک آن نہیں کر سکتے پیچھے شور شرابے کی وجہ سے؟ السلام علیکم, کیا میری آواز نہیں آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے, پہلے نہیں آ رہی تھی نائلہ جی. نہیں میں بول رہی تھی. ہمیں پتہ ہے آپ بول رہی تھی لیکن ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. جا آئے ہاؤلائے وہ سب. اچھا ٹھیک ہے. اب یہاں جا تو ہو گیا فعل, جملہ فعلیہ ہے یہ. ہاؤلائے کیونکہ مبنی اسم ہے, اسم اشارہ مبنی ہے, تو یہ ویسے فاعل ہے اس لیے یہ مرفوع بولا جائے گا. فی محل رفع فاعل. کیونکہ فاعل ہے وہ سب آئے, فاعل ہے ظاہر فاعل کے طور پر آیا ہوا ہے, اس لیے فی محل رفع یعنی رفع کی جگہ پر ہے کیونکہ فاعل کی جگہ رفع ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہا کہ فی محل رفع, رفع کی جگہ میں ہے یہ آیا ہوا. ٹھیک ہے, لیکن یہ مرفوع نظر نہیں آ رہا یہاں پہ, اور یہی اس کے مبنی ہونے کی نشانی ہے کہ نظر نہیں آئے گا, تبدیلی نہیں آئی. ہاں ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکی نائلہ جی. چلیں کریں فٹافٹ آپ یہ پورے تینوں آپ ہی کریں. سالتو ہاؤلائے, سالتو سوال کیا میں نے, ہاؤلائے ان سب سے. اب یہاں یہ مفعول کی جگہ پہ ہے مبنی ہاؤلائے, تو اس لیے فی محل نصب آئے گا. بالکل, مفعول ہمیں پتہ ہے کہ مفعول کی جگہ نصب ہوتی ہے, مفعول بھی ہے یہ, بالکل ڈائریکٹ مفعول ہے. بالکل آگے کروں جی. سلمتو علی ہاؤلائے, سلمتو, اس کو سلمتو نہیں بولیں گے, لام پہ تشدید ہے نا, سلمتو. تشدید ہے. سلمتو علی ہاؤلائے, سلام کیا
میں نے علا پر، ہاؤلائے ان سب پر میں نے سلام کیا، یعنی کہ ان سب کو میں نے سلام کہا. جی تو یہ کیونکہ علا کے بعد آیا ہے اس لیے یہ جر میں ہے. فی محل جر ہے. یہ تو ویسے ہی فی جر محل. میں لکھا جاتا ہے. ہاں جی نہیں فی نہیں محل یہ جر آئے گا. یہاں دیکھیے اس لیے یہ حمزہ کے نیچے جو کسرہ آیا ہے کیا یہ علا کی وجہ سے آیا ہے نائلہ؟ نہیں یہ تو مبنی ہے، نہیں علا نا، کی وجہ سے تو نہیں پھر آیا. اسی لیے نا. ہاں یعنی آپ اس کو یہ نہیں کہیں کہ جر میں لکھا جاتا ہے، یہ بائی چانس اس کی یہ حالت ہے، اس کی جو بھی حالت رہے گی وہی رہے گی. تو اس ہمیشہ لیے ہم اس یہی کو ہوگی. ہاں اس لیے پھر ہم ویسے تو ہم اگر دیکھیں اچھا کسرہ ہے تو ہم یہی کہہ دیں کہ مجرور ہے کیونکہ کسرہ نظر آ رہا ہے. نہیں، یہ جر علا کی وجہ سے نہیں آئی، یہ اس کی اپنی ہے، اس لیے ہم اس کو ابھی بھی وہی لفظ بول رہے ہیں کہ فی محل جر ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے. تو ہمیں پتا ہے مبنی جب بھی کوئی مبنی ہوگا اس کو ہم اب مبنی ہم نے پہچان لینا ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا نا کہ مبنی جو ہے وہ کون کون سے ہیں اور معرب کون کون سے ہیں، وہ ان کی لسٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو صرف مبنی جب مثنیٰ کے معرب ہوتے ہیں، باقی تو مبنی ہوتے ہیں اسم اشارہ. ہاں اس میں اشارہ، لیکن ہم تو سارے اسماء کی بات کریں نا. بالکل اس میں اشارہ میں جو جمع ہے سارے وہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور واحد بھی مبنی ہوتے ہیں اس میں اشارہ، کیونکہ ہاذا ہمیشہ ہاذا ہی ہوگا، کبھی بھی اور کچھ نہیں اس کا سٹیٹس ہوتا، یعنی اور کوئی حالت نہیں ہمیں نظر آتی. اور ہا اولائی بھی ہمیشہ ہا اولائی ہی ہوگا، تو واحد ہو یا جمع ہو وہ مبنی ہوتے ہیں. تثنیہ والا جو ہے مثنیٰ آپ نے کہا وہ معرب ہوتا ہے، کیونکہ ہاذانی بھی ہوتا ہے ہاذینی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی چلیں جی. صحیح ہو گیا. اب یہاں ٹھیک ہے، علا بارک اللہ فیک. ہاؤلائی ہے متعلق فعل. ہاں لیکن تو ہم اس یہ کو ہم سٹیٹس بتا رہے ہیں. ہاں فی تو ہم محل کہیں جر بولا جائے گا. فی ہاں ہاؤلائی جو ہے وہ فی محل جر ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. المعرب والمبنی من الاسماء، الاسماء كلها معربة ما عدا الفئات الآتیة. اسماء جو ہے وہ کہہ رہے ہیں سارے معرب ہوتے ہیں سوائے ان کیٹیگریز کے جو نیچے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ما عدا اکٹھا استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے سوائے. فیاتی فیاتن کی جمع ہے، فیاتن ایک جماعت کو کہتے ہیں، ایک کیٹیگری کو کہتے ہیں، اور فیات اس کی جمع ہے. آتیاتی نیچے آنے والی، فالوئنگ انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فالوئنگ کیٹیگریز کے علاوہ ایکسپٹ فالوئنگ کیٹیگریز آل ناؤنز آر معرب، یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا اچھا سارے معرب ہوتے ہیں ان کے علاوہ. تو میں نے کہا تھا کہ وہ لسٹ دے دیں گے کہ مبنی کیا کیا ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ مبنی ہے، باقی یہ مبنی تھوڑے ہیں ان کو ہم ذہن میں رکھ لیں گے، باقی سارے معرب ہیں. جی کون پڑھے گا لسٹ مبنی کی؟ مصیبت اس میں سے آپ نے یہ دو نکلوا دیے تھے نا، ذہبت اور قالو، یہ آپ نے دونوں کٹوا دیے تھے نا. جی کیوں؟ کیونکہ اس کو دیکھو نا، اگر ہم یہ وہی ہے نا جس کو ہم یعنی وہ پڑھ سکتے ہیں ذہبتا اور ذہبتو بھی پڑھ سکتے ہیں، فعل اور فاعل ہے نا دونوں اس کے اندر، ہے نا. تو چونکہ اس میں فائل بھی آ گیا اس وجہ سے یہ جو ضمائر تو یہی ہے نا بیسیکلی، یہ والے جن کو ضمائر منفصلہ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہی رکھیں گے. شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ حالت رفع کے ضمائر کہلاتے ہیں. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن بھی بلکہ آ جائے گا نا سارے. انہوں نے پورے نہیں دیے ہوئے، یعنی انہوں نے بس مثال دے دی ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو ضمائر منفصلہ ہے نا وہ سارے حالت رفع کے ضمائر ہوتے ہیں، تو ان کو وہ سارے مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو اس کا مطلب ہے ضمائر سارے حالت رفع کے جو ضمائر ہیں سارے وہ مبنی ہوتے ہیں. جی آگے، حالت نصب کے ضمائر بھی مبنی ہوتے ہیں، حالت جر کے ضمائر بھی مبنی ہوتے ہیں. یہ سمجھ ہے سب کو حالت رفع کے ضمائر کا کیا مطلب ہے اور حالت نصب کے ضمائر کا کیا مطلب ہے اور حالت جر کے ضمائر کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی کو کلیئر نہیں ہے تو پلیز پوچھ لیں. سمینا جی، سمینا صاحب آپ مائک آن کر سکتی ہیں؟ سمینا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مس، میری اصل میں فرسٹ کلاس ہے، میں نے یہ بک پڑھتی رہی اس لیے بھی. نہیں چلے کوئی بات نہیں، تو یہ بک بھی چیزیں ہم نے ساری الحمدللہ پڑھی ہوئی ہیں. حالت رفع کے ضمائر کا کیا مطلب ہے؟ اس بک کا ایک خوف ہے، حالانکہ چیزیں وہی ہیں. اچھا نہیں، میں نے دیکھی بھی نہیں ہے، بس ٹائم ہی نہیں ملا مجھے تو. اچھا کوئی بات نہیں.
जी मिस हालत रफा में वो है ना ज़मायर हमने पढ़े हुए हैं ना, है हाँ ना? जी हुमा हुम वाले हैं ना? हाँ ये देखिए लिखा हुआ है ना, स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी हाँ हु बिल्कुल, हुआ हुमा हुआ हुम, हुमा हुम हाँ अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना हिया हुमा, राइट? ये सारे ज़मायर, इनको हम हालत रफा की क्यों कह रहे हैं? मिस क्योंकि ये हालत रफा में ही इस्तेमाल होते हैं, यानी जब काम करना होता है ना किसी ने, ठीक है, मैं गया, वो गया, यानी ये जब काम करने वाली हालत में आते हैं। फिर अगर मैंने कहना है कि उसने खाना पकाया, ठीक है, यानी जब काम करने वाली हालत में ये इस्तेमाल होते हैं ना, तो फिर इस तरह से इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको हालत रफा के। हाजिर भी नहीं होते ना, हम वो कहेंगे तो नहीं, अंता तो हाजिर है, मतलब क्या हाजिर नहीं होते का क्या मतलब है? हुआ वाला, हाँ नहीं हुआ वाला, लेकिन ज़मायर हम सारे ज़मायर की बात कर रहे हैं, सारे ज़मायर मबनी ही होते हैं जी, यानी अंता हमेशा अंता ही रहेगा ना, मबनी हम क्या कह रहे हैं, ये मबनी। अच्छा देखें इसको, लेकिन ये स्टेटस इसका कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यानी ये किसी, यानी इनको बस हालत रफा के ज़मायर आप कहते हैं इस तरह से समझ लें, लेकिन ये किसी तरह से भी आ सकते हैं, जैसे कि जैसे टीचर ये मुब्तदा आते हैं, फाइल आते हैं, ये सेपरेट प्रोनाउन है। हाँ मतलब उनकी कैटेगरीज और हो सकती है, हाँ लेकिन हालत रफा में ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हुआ एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है ना, ठीक है, तो अगर तो वो काम कर रहा तो फिर हुआ आएगा, लेकिन अगर मैंने कहना है कि मैंने उस लड़के को सलाम किया, या मैंने उस लड़के को मारा, या मैंने उस लड़के को पढ़ाया, है ना, अगर वो लड़का जो है एज अ मफऊल आ रहा है तो फिर हुआ नहीं बोला जाएगा, फिर वो हु बोला जाएगा। तो इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि फिर उस वक्त वो हालत नस्ब का ज़मीर हो जाएगी वो, ठीक है, यानी दरस्तु हु, मैंने उसको पढ़ाया, ऐसे फिर वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये हुआ, ये हालत रफा, यानी आप सिंपली ये कह लें कि जो चाहे अटैच्ड प्रोनाउंस हैं, चाहे डिटैच्ड प्रोनाउंस हैं, चाहे वो जुड़ के आते हैं चाहे अलग से आते हैं, हुआ हुमा हुम वाली पूरी गर्दान और हु हुमा हुम वाली पूरी गर्दान, ये सारे तरह के ज़मायर जो होते हैं ना ये मबनी होते हैं। बस ये एक कैटेगरी हमने याद रखनी है, ज़मायर मबनी होते हैं, ठीक। इसकी मिसाल मुझे समझ में आती है कि कहीं आता है रब्बी हिम, कहीं आता है रब्बा हुम, हिम के तौर पे आए या हुम के तौर पे आए, मायने फिर एक ही हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, उसकी क्या रीजन होती है नौशीन, रब्बा हुम और रब्बी हिम क्यों आता है कभी कभी? वो कहते हैं बोलने में जो वहां पे हाँ सेट हो रहा होता, देखें नौशीन, हाँ क्योंकि वो हिम और हुम ने जो हा के ऊपर जो हरकत आ रही है ना वो रब की वजह से चेंज हो रही है। अगर मिन है फॉर एग्जांपल, मिन पहले रब्बी कसरा है तो फिर कसरा लिखी जाती है, पहले कसरा है तो फिर कसरा आ जाएगा फ्लुएंसी के लिए, ठीक है, वो आपने सही कहा, बोलने में आसानी के लिए, फ्लुएंसी के लिए, ठीक है। तो मिन है अगर पीछे तो रब्बी आएगा, मिन रब्बा तो नहीं हो सकता, जब रब्बी आएगा तो फिर हुम नहीं हो सकता, हिम नहीं होगा, तो वो कंपैटिबल उसको करने के लिए अपने पीछे जो इसम से जो अटैच होता है उसके साथ कंपैटिबल करने के लिए वो हुम या हिम हो जाता है, उससे मानी में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन रहता फिर भी वो अटैच्ड प्रोनाउन ही है, या वो नसब का होगा या जर का होगा, ठीक है नौशीन जी। तो चाहे नसब का हो, जर का हो, रफा का हो, ठीक है, सारे प्रोनाउंस, बस इसमें से ये दो, जैसे सादिया ने कहा ये दो आप काट दीजिए अपने मेमोरी में से, बस ये वाले प्रोनाउंस जो बाकी हैं, ठीक है, चाहे वो जुड़ के आ रहे हैं चाहे वो अलग आ रहे हैं, सारे ज़मायर हमेशा मबनी होते हैं, ठीक है। नौशीन अगली कैटेगरी बताइए मबनी की, और क्या चीज मबनी होती है? इसमें इशारा जितने भी हैं, हाँ इसमें इशारा मबनी होती है, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ ना, हाज़ानी व हातानी मुअरबानी, क्या मतलब? ये मुअर्रब है। ये दोनों मुअरबानी तस्निया है ना, दोनों मुअरब हैं। इसका वाहिद और जमा जो है वो मबनी है, और जो तस्निया वाली कंडीशंस हैं वो मुअर्रब है।
हाँ, क्योंकि वो हाजानी भी होता है, हाज़ईनी भी होता है, चेंज आता है उनके एंड पे, ठीक है, सही। तो हम कैसे याद रखेंगे, सारे अस्माए इशारा मबनी है सिवाय तस्निया वाले के, ठीक है, ठीक है। अगली क्या कैटेगरी है जी, कौन बताएगा? शीबा आ जाए जल्दी से, माइक ऑन कर सकती हैं, अगर नहीं तो मुझे लिख के बता दें। जी मिस रिफत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी। ये है कि इस्माए मौसूला जो होते हैं वो सब मबनी होते हैं सवाए जो मुसन्ना के हैं, यानी कि अल्लाह दानी और अल्लाह तानी। तो क्यों ये मुअर्रब होते हैं? क्योंकि इनकी भी हालत रफा और हालत नसब चेंज होती है ना जी। अल्लाह जानी कौन सी हालत है? नहीं, अल्लाह जानी रफा है ना? बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। और हालत नसब क्या होगी? अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकी। बिल्कुल, अस्माए इशारा और मौसूला एक ही तरह से हम याद रखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलैरिटी है उसमें। वाहिद और जमा के मुअर्रब हैं और तस्निया वाले नहीं, वाहिद और जमा के मबनी हैं और तस्निया के मुअर्रब हैं। हाँ, इसमें इशारा और इसमें मौसूल दोनों, ठीक है, दोनों में जी। बारकल्लाहु फीकी। ठीक है, आगे उज़मा जी माइक ऑन कर सकती हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप पाकिस्तान में है या कतर में है? नहीं, मैं अब कतर में ही हूँ। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। बस जरा थोड़ी मसरूफ थी, एक्चुअली मेरी अम्मी की सर्जरी थी, तो उसमें एक्चुअली मैं बस अभी आ रही थी हॉस्पिटल से ही उनके साथ। दोबारा बहुत लंबा गैप आ गया, मैं बहुत ही 8-10 साल जैसे कि बात कर रही थी कि बहुत ही लंबा जो था ना वो डिस्कनेक्ट हो गई। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आसानियां करे और वापस कनेक्ट करे हमें। वाकई ज़ाहिर है एक दफा डिस्कनेक्ट होने के बाद ना बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन बस वो हिम्मत करके इंसान फिर वापस कनेक्ट हो जाता है, बस वो अपने आप को समझाते हुए इंशाल्लाह। ठीक है, तो बता पा रही है ये पढ़ के लिखा हुआ है कि नहीं? मुश्किल है? जी जी, इस्माल इस्तफहाम यानी कि क्वेश्चन के जो इस्तेमाल होते हैं ना अस्मा, जैसे इसमें है मन, आईना, माँ, मता, कैफा, यानी इस्तफहाम में आपने बताया था ना कि वो वाले होते हैं ना जिनमें यस या नो वाले आंसर्स आते हैं नॉर्मली। हाँ, नहीं 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 नहीं, देखें जो वो हुरूफ होते हैं उज़मा, कुछ हुरूफुल इस्तिफ़हाम भी उनको कहते हैं, यानी हल, ठीक है, कि मतलब अगर मैं कहूँ हल अंती फी क़तर तो आप कहेंगे नाम। तो हल जो है ना उसको इसमें इस्तिफ़हाम नहीं कहेंगे, उसको हर्फ़े इस्तिफ़हाम कहेंगे। ये है ऐसे क्वेश्चन वाले वर्ड्स जिनके जवाब में सिर्फ हम हाँ या नहीं कह दें वो हुरूफ़े इस्तिफ़हाम कहलाते हैं, और वो हल या आ ही है, हमजा ज़बर आ, ठीक है। तो जो दूसरे होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मन अंती, तो अब हाँ या नो कह सकती हैं उसमें? नहीं, आपको नाम बताना पड़ेगा ना। अब मन अंती, आप कौन है? तो आप कहेंगे उज़मा, आपको लफ्ज बोलना पड़ेगा, हाँ नहीं से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँगा ऐना अंती, अगर मैं पूछूं ऐना अंती आप कहाँ हैं, तो आप हाँ नहीं कह सकती हैं, हाँ नहीं हो सकता, बिल्कुल। आपको जवाब देना पड़ेगा ना, आपको लफ्ज बोलना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल जिसमें जवाब देना पड़ता है वो अस्माउल इस्तिफ़हाम कहलाते हैं, यानी वो वाले लफ्ज जिनसे सवाल पूछा जाए, ठीक है। और जिनसे सिर्फ हाँ नहीं में जवाब दे के काम चल जाए वो हुरूफ़े इस्तिफ़हाम होते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो जो अस्माउल इस्तिफ़हाम है, यहाँ तो खैर ऐसे ही इन्होंने लिख दिया है कि अस्माउल इस्तिफ़हाम, लेकिन कुछ अस्माए इस्तिफ़हाम मुअर्रब भी होते हैं, जैसे अय्यू। अय्यू का मतलब है कौन सा? अय्युकुम, तुम में से कौन। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं कि तुम में से कौन जवाब देगा, अय्युकुम अजिब, राइट, कि तुम में से कौन जो है वो जवाब देने के लिए आ रहा है। तो वो अय्युकुम भी हो सकता है, अय्या भी हो सकता है, अय्यी भी हो सकता है। कुरान में आप इसकी बहुत सारी मिसालें देखेंगी। तो वो एक ऐसा सवालिया इस्म है जो मुअर्रब है, लेकिन ज्यादातर अस्माए इस्तिफ़हाम जो होते हैं ना, मेजॉरिटी वो मबनी ही होते हैं, इसीलिए उन्होंने बस ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, कि अस्माए इस्तिफ़हाम मबनी होते हैं।
یعنی اس جی کیٹیگری میں اور بھی بہت سے ہیں, یہ صرف ایک ایگزامپل جو ہے مثل ہاں یعنی کہ مثل, ایگزامپل. ہاں دیکھیں مثال کے طور پہ انہوں نے پوری لسٹ نہیں دی ہوئی, صرف مثال کے طور پہ دیا ہوا ہے, کیٹیگری دیا اور اس کی مثال دی ہے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکی. بھیا کی مجھے نہیں پتا, ہوں گے تو ادھر ہی ہوں گے بیٹے. جی ہما جی آ سکتی ہیں مائک پہ. اگلی کیٹیگری کیا ہے؟ صفت, میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. اب صفت میں 5 منٹ میں آ جاؤں؟ اچھا ٹھیک ہے جائیں. ٹھیک ہے اچھا چلے اگلی میں فٹافٹ پڑھ دیتے, ٹائم بہت زیادہ ہمارا ہو رہا ہے اور ہم ابھی تو شروع میں ہی ہیں. ٹھیک ہے تو پھر اگر آپ لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہوگی تو آپ پوچھ لیجیے گا. جی عظما آپ بتانا چاہیں گے, آگے بھی کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ جی بعد ظروف کی بات ہو رہی تھی, یعنی اس میں ظرف زمان اور ظرف مقام بھی شامل ہوتے ہیں. اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بعض جو اسماء ظرف اور اسماء یعنی ہے نا وہ بعض ہوتے ہیں, لیکن بعض اس میں سے بھی معرب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ظروف میں سے بھی. تو کس طرح کے مبنی ہوتے ہیں؟ اذا, الان, حیث, امس وغیرہ. ٹھیک ہے آگے کیا ہے؟ اسماء الافعال, یعنی ہوتے تو وہ افعال کے نام ہیں. ٹھیک ہے جیسے آمین, افن, آہ, بس یہ اتنے سے ہی ہیں. یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. آمین ہمیشہ آمین ہی استعمال ہوتا ہے نا, چینج تو نہیں ہوتا کسی صورت میں. ٹھیک ہے تو یہ یعنی افن یعنی ایک ایکسپریشن ہے بیزاری کا یا تکلیف کا. ٹھیک ہے تو یہ ایک کام کا نام ہے, یعنی ایک جب بندہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے تو اس وجہ اسماء الافعال ان کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے اور آگے نمبر 7 کیٹیگری کیا ہے؟ الاعداد المرکبہ, یہ بھی مبنی ہے. مثلا 11, 19, 13, یعنی جو عدد ہے, نمبر ہے, عدد کا مطلب نمبر ہے. ٹھیک ہے کاؤنٹنگ میں نمبر جو ہم بولتے ہیں. تو اب جب ڈبل ہے, مرکب ہے, ٹھیک ہے, خالی احدہ کا مطلب ایک, واحد اثنان, ٹھیک ہے وہ سنگل ہے, لیکن یہاں پہ عشرہ کے ساتھ مل کے جب آ رہا ہے تو وہ مبنی ہے اس طرح کے. ٹھیک ہے یعنی یہ 10 کے بعد کے جو حروف ہوں گے ان کی بات ہوگی مرکب. ہاں لیکن جیسے 20 ہے تو وہ بھی ایک ہی لفظ ہے نا, 20, کیونکہ وہ دو لفظوں کو, ہاں دو کو تو ملا کے نہیں نا کرتے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. 30, 40, 50 یہ سارا ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ معرب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تثنیہ بھی معرب ہوتا ہے. یعنی جیسے اتنا اور اثنین بھی اس کو یعنی جب 12 کے ساتھ مل کے آتا ہے نا, اثنا عشرہ ہے, یہ 12 ہی ہے نمبر, لیکن یہ اثنان عشرہ تھا, یہ نا اس کی طرح استعمال ہوتا ہے, مضاف الیہ کی طرح استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ اصل میں واحد اثنان ہوتا ہے نا کاؤنٹنگ میں. ٹھیک ہے تو جو اثنان ہے نا, یہ اثنان کا نون حذف ہو گیا کیونکہ یہ مضاف کی طرح اس کے ساتھ آیا ہے. ہاں تو مضاف میں نون حذف ہو جاتا ہے نا, تو اثنا عشرہ, اور پھر نا اثنان اور اثنین استعمال ہوتا ہے حالت نصب اور جر میں. ٹھیک ہے تو اس لیے, اور وہ اثنین بھی پھر اثنی عشرہ رہ جاتا ہے. اس کی مثال نا سورہ مزمل میں ہے, آخری آیت جو ہے نا سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 وہاں پہ ہے. مجھے آیت اللہ معاف کرے, اتنا میرا حفظ کمزور ہے نا, مجھے آیت ابھی یاد نہیں, بس مجھے لفظ یاد ہے کہ وہاں پہ یاد یہ ہوا تھا استعمال. اس نئی عبدالرحمن سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کیا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے لیے مشکل ہے, کھڑے ہوتے ہیں آپ, تقون, ہاں اس سے پیچھے عالمہ سے پیچھے کیا آیت ہے بہرحال. تو وہاں پہ اس کی مثال ہے کہ وہ ثلثی من ثلثی وہاں یہ اس طرح سے نون حذف کر کے استعمال ہوا. دیکھ لو
सुलुसैन लैली, सुलुसैन था कि दो में 3 में से दूसरा हिस्सा तस्निया। हाँ सुलुसैनी था तो नून हज़फ हो गया लैल के साथ उसको मुदाफ करने की वजह से। सही। तो बहरहाल सिफत ये नजमा जी ने हमें बताया था कि 11 से लेके 19 तक जो होते हैं ये मबनी होते हैं और इसमें 12 जो है ये मौरब है। इसका भी एक अलग से इतना लंबा टॉपिक है। हाँ ये आदात को आप छोड़ ही दें। वाकई मैं इंशाल्लाह मेरा टारगेट है दिसंबर की छुट्टियों में मैं इस पे खुद भी रिसर्च करूंगी। नंबर्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन अरबिक, तो मेरा दिल है कि जरा उस पे मैं उसको जरा ओवरकम करूं। आई आल्सो डोंट फील कंफर्टेबल। तो मैं इंशाल्लाह दिसंबर की छुट्टियों में ना इस पे ये टारगेट हम रखेंगे, मुझे याद कराइएगा कि हमने क्योंकि मैंने खुद नंबर्स पे खोला तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा ये तो बहुत ही हाँ नहीं मैं खुद भी इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी नंबर्स में ना। इसके काफी अलग अलग रूल्स हैं। सही कह रही हैं आप। तो इंशाल्लाह इस पे फिर डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अलामातुल एराब असलिया और फरइया कि जो अब हमने देखो एराब हमने कहा हालतें होती हैं। ठीक है, ये मैंने शुरू में बताया कि एराब हालतों को कहते हैं असल में। तो उन हालतों की कुछ अलामतें भी तो होंगी ना। जैसे मैं कह रही थी कि उस एराब उस हालत को पहचानते कैसे हैं, उस अलामत से पहचानते हैं। ठीक है, तो वो अलामत जो है ना वो असली भी हो सकती है और फरई भी हो सकती है। ठीक है, फरई यानी सेकेंडरी कह लें या तो जो अलामातिल असलिया है ना, इसीलिए शायद जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हम कहते हैं कि हरकत को हम आखिरी हरकत, जैसे सादिया आपने भी जो बोला था ना आखिरी हरकत को देखते हैं, तो वो इसलिए सॉरी जी सॉरी अभी भी घर में ना बस छोटा छोटा काम चल रहा है। मैं सिफत में आ गई हूँ। जी जी हाँ जी, चले ठीक है फिर। तो हुमा हम बात कर रहे हैं अलामतों की। ठीक है, निशानियां जो पहचान, निशानी क्या होती है जिससे हम पहचान सकते हैं कुछ। ठीक है, तो एराब की निशानियां जो है ना वो 2 तरह की होती हैं। एक तो असली निशानियां होती हैं और एक फरई होती हैं। ठीक जी। अच्छा, असली कौन सी होती हैं वो बताया गया यहाँ पे, पढ़िए। अलामतुल एराबिल असलिया, असली अच्छा ये असलिया क्यों लिखा हुआ है, मोनस में क्यों लिखा हुआ है इसको ता के साथ? जमा है ना, अलामात है जमा। हाँ जी, बिल्कुल, अलामात तो जमा। इनकी सिफत के तौर पे आया तो इसलिए। ठीक है, अब याद रहेगी ना हम लोगों को ये बात सब। जी। तो जो एराब की असली अलामात है ना इसम में वो कौन सी हैं जी? असली कौन सी हैं? जम्मा, हाँ ये किसकी अलामत है? रफा की। फतहा, फतहा नसब की है अलामत। बिल्कुल। और जर की अलामत है। हाँ हाँ, और असली यही होती है। इसलिए शायद हमारा यही कॉन्सेप्ट है, जैसे सादिया ने भी शुरू में कहा कि आखिरी हरकत को देखते हैं। ठीक जी, तो मैं ये सिंगल में देखनी है ना, वाहिद में होगा ना आखिरी हरकत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल में भी और मोनस की जो जमा है ना सादिया उसमें भी, क्योंकि मोनस की जमा सालिम भी इस तरह ही होती है, वो भी हम हरकत से ही पहचानते हैं। जमा में और तस्निया में नहीं हम इस तरह पहचानते, जमा मुज़क्कर और तस्निया में। ठीक, लेकिन वाहिद में और जमा मुअन्नस सालिम में हम हरकत से ही पहचानते हैं। तो जो हरकत होती है ना वम्मा फतहा कसरा, इनको हम क्या कहते हैं कि कैसी अलामात हैं जी हुमा? असलिया, असली अलामात हैं ये। और फरई कौन सी हैं वो हम देख रहे हैं अब। फरई वो होती है जो हरूफ से पहचानेंगे। ठीक है, कि अलिफ नून आ रहा है या वाव नून आ रहा है, वो हरूफ पहचानते हैं हम एंड से, वो दूसरी है। जैसे कि तस्निया के हुरूफ होते हैं ना। जी पढ़िए यहाँ से उनकी मिसालें कौन कौन सी हैं। मैंने अभी बताया था जमा मोनस सालम है ना, जमा मोनस सालिम। इसकी कौन सी नसब, नसब है फीहिल कसरा, जिसमें कसरा होता है, उसमें कसरा होता है। हाँ मिसाल दी भैया, यानी मिसाल खलका, उसने पैदा किया। खलकल्लाहु समावाती वल अर्द, अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया है ना। जी।
یہ پتہ ہے نا، ویسے تو اگر خالی خلق پڑھیں گے تو جیسے آپ نے ترجمہ کیا اس نے پیدا کیا، لیکن اگر آگے اللہ یعنی ایک اسم ظاہر آ گیا تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے پیدا کیا اللہ، یعنی اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اس کا جو حالت رفع کا ایک اسم یہاں ہوگا، اس کا مطلب ہے یہی فاعل ہے. اب اس کو ہم نے اس میں فاعل مستتر نہیں پڑھنا، اس میں چھپا ہوا نہیں ہم نے دیکھنا، ہم نے اس کو ایز اے فاعل بولنا ہے، رائٹ. تو ہم کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ آسمانوں اور زمین کو. جی تو اب بتائیے کہاں پہ ہمیں پتہ چل رہی ہے علامت؟ یہ سماواتی جو ہے ایک کسرہ آ رہا ہے اس میں، اور یہ جمع ہے نا، جمع سالم مؤنث، سما کی جمع ہے، تو یہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کھلی والی جو تا ہوتی ہے اور اس کے نیچے کسرہ، کیونکہ یہ سماواتو ہوتا ہے یا سماواتی ہوتا ہے، تو سماواتی کسرہ سے ہم نے پہچانا ہے کہ یہ نصب کی علامت ہے. اگر سماواتو ہوتا تو وہ تو حالت رفع کی ہوتی. علامت. ہاں ہاں اور تا تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو نصب اور جر دونوں جو ہے وہ تا تی سے ہوتا ہی پہچانا نہیں جاتا ہے، بالکل. اسی لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی علامت فرعی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ اسی سے یعنی علامت فرعی، کیونکہ ویسے نارمل جو حالت نصب ہوتی ہے وہ فتحہ سے پہچانتے ہیں، لیکن یہاں فتحہ نہیں آ رہا، اس میں کسرہ ہی آتا ہے. تو اس لیے جمع مؤنث سالم میں جو علامت نصب ہوتی ہے نا وہ کسرہ ہوتی ہے، یہ فرعی علامت ہے کیونکہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. اور ممنوع من الصرف، ہاں سوری، الممنوع من الصرفی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کو ہم سمپلی ممنوع تو منع کرنے کو کہتے ہیں، اور من الصرفی یعنی یہ پھرنے کو کہتے ہیں نا، صرف یعنی کہ پھرنے سے منع کیا گیا ان کو، یعنی تبدیل ہونے سے. غیر منصرف، سادی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف. جی. علامت جر یعنی کہ کسرہ فیہ الفتحہ، اس میں فتحہ ہوتی ہے، یعنی اس کی جگہ پر فتحہ ہوتی ہے. یعنی کہ غیر منصرف کا یہ رول ہے نا کہ اس میں جو ہے وہ کسرہ نہیں آتی ہے. جیسے آدم ہے اور آدمو ہوتا ہے، آدمہ ہوتا ہے، آدمی نہیں ہوتا. اور شیطان کے نام شیطان میں آتا ہے نا، شیطانو شیطانہ، شیطانی نہیں ہوتا. وہ یہ ہے نا اس کی علامات. بالکل، یعنی غیر منصرف ہم کہتے ہی ان کو ہیں جو کسرہ نہیں لیتے اور تنوین نہیں لیتے. بس یہ دو باتیں یاد رکھنی ہے ہم نے، نہ تو وہ تنوین لیتے ہیں غیر منصرف اسماء، نہ تو تنوین لیتے ہیں نہ کسرہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں پھر اگر جر علامت جر میں آئے وہ کوئی ایسا اسم غیر منصرف اسم، تو وہ کیسے علامت جر شو، یعنی جر کا کیسے شو ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ بھی فتحہ سے ہی شو ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آدمو آدما، لیکن اگر جیسے الہ بھی آئے، حالانکہ حرف جر ہے پیچھے، الہ بھی آئے تو آدمی نہیں ہوگا، آدما ہی ہوگا، فتحہ ہی ہوگا پھر بھی. جی. تو اس لیے علامت جر کی حالت میں بھی اس کی علامت فتحہ ہی ہوتی ہے. یہ بات ہم کر رہے ہیں. چونکہ لیکن اصلی نہیں ہے، یہ اصل میں تو کسرہ ہی ہونی چاہیے تھی، اصلی نہیں ہے اس لیے فرعی ہے. Got it؟ اصلی نہیں ہے اس لیے فرعی ہے. اور انہوں نے مثال دی اذهب الى، میں ان کا سمجھنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ کے، وہ فتحہ نہیں لیتے اور یہ کسرہ نہیں لیتے. علامت فریعہ جو ہے یہ دونوں میں یاد رکھنے کے لیے، اپنی آسانی کے لیے. اوپر والے جو سماوات، میں کہہ رہی ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یہ جو دو ایگزامپل ہم نے پڑھی، جمع مؤنث سالم اور یہ ممنوع من الصرف، حالت نصب میں بھی کسرہ فتحہ نہیں لے رہے. صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں اس طرح سمجھ لیں. ٹھیک ہے صحیح. اور یہ حالت جر میں بھی کسرہ نہیں لے رہے، وہ حالت نصب میں بھی فتحہ نہیں لے رہے. صحیح، ٹھیک ہے. اور آگے پھر اگلا کیا ہے جی ہما؟ اگلی کیٹیگری کون سی؟ الاسماء الخمسہ، 5 اسماء وہیہ، اور یہ ابو کا، اخو کا، حمو کا، فو کا، ذو، کل العلامات فیہا فرعیہ وہیہ، اور وہ یہ ہیں، یعنی یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں ان سب کی جو علامتیں ہیں وہ بھی فرعی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہیں جی. جی. علامت الرفعی الواو، اس کی مثال ہے اجاء ابو کا. یہ جاء آنے کے لیے آتا ہے نا، کیا سوری
मतलब हमजा जो है वो तो क्या के लिए है ना, क्या जा आए अबू का तुम्हारे वालिद, सही पढ़ा है? बिल्कुल सही पढ़ा। जी, तो इसमें इन्होंने अबू का यानी देखो हालत रफा में है ना, यानी अबू जो है, वालिद जो है वो फाइल है ना, जी क्या आपके वालिद जी आए, वालिद तो काम करने वाला है ना, आने का, तो हालत रफा है ये, ठीक है। जी तो हालत रफा असल अलामत क्या है, वम्मा, जो हमने ऊपर पढ़ा, आपने बताया, ठीक है। हाँ अच्छा ये, सही, अब समझी हाँ मैं। जी जी जी, वम्मा मतलब यहाँ असल, पर दम्मा की जगह पर वाव से उसकी से अलामत एग्जैक्टली सही सही। हम कैसे इसकी हालत रफा पहचान रहे हैं, अलामत क्या है, वाव, वाव की वजह से मैंने सही पहचाना कि ये हालत सही, रफा है, हालांकि जी असली जी, अलामत रफा की वम्मा दम्मा थी, होती है। जी जी। लेकिन यहाँ इन इस जो अस्माए खमसा है ना, यहाँ हम वम्मा से नहीं पहचानते हालत रफा, बल्कि किससे पहचानते हैं, यहाँ पे कौन वाव सी से उसकी हमने पहचान, पहचाना, अलामत का मतलब पहचान, जी जी, तो अलामत रफा क्या है इसमें, वाव है वाव, जी हालत रफा की, ठीक है। अगली मिसाल, जी। और निशिपत अलामतुन ये आपने नस्बी, इसमें जी सादिया। मुदाफ इलैहि भी बनेंगे ना, अबू का हाँ बिल्कुल, जा और अबू देखो, का। हाँ हाँ, और ये इसीलिए जब ये मुदाफ बनकर आए तब, यानी वैसे जो अगर ये मुदाफ ना बनता सादिया, फॉर एग्जाम्पल वैसे ही आ जा आ अबुन, यानी अबू, यानी खाली असली वालिद भी तो आती, हो सकता है, यानी फिर तेरे उसकी वालिद के अलावा, हाँ फिर उसकी इलामत जो होगी वो असली हो जाएगी, अबुन अखुन ऐसे बन जाएगा ना, हाँ, उसकी जो लेकिन इलामत। हाँ हालत नस्ब में तो हमें पता है कि अबन उस तरह लिखा जाता है और अबिन, ठीक है। लेकिन जब मुदाफ बनकर आएगा, जब मुदाफ के साथ के इस्तेमाल होते हैं, तब ये अलामत रफ़ यानी अलामत फरई लेते हैं पहचान के लिए, हालतों की पहचान के लिए, ठीक है, सही। जी हुमा, अगली मिसाल पढ़े। जी। अलामतुन नस्बी अल अलिफ, नसब की अलामत जो है वो अलिफ से पहचानी जाएगी। इसकी बिल्कुल, मिसाल है अरफ अबा की, अरफ आरफू, पहचाना, आरफू अरफू मैं पहचानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, अबा का तुम्हारे वालिद को। ये सवाल इसमें नहीं है अब, है ना, देखो कोई जी जी, ये सवालिया सवाल निशान नहीं नहीं है, लगा हुआ। हाँ, तो ये जी जी, ये सवाल नहीं है, फेल मुबारे का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है जी कि मैं पहचानता हूँ, मैं आपके वालिद को पहचानती हूँ या पहचानता हूँ। जी। इसकी जो है वो मिसाल मतलब इसमें जो है वो हम नसब को अलिफ से पहचानेंगे। ये बिल्कुल, जो और ये क्यों हालत बा नसब है, कैसे पता चला हालत नसब है, क्योंकि मफऊल है ना, मफूल है ना, जी जी, अबा, बिल्कुल हाँ जी जी जी, ठीक हो गया, सही, मैं सिर्फ बता के चलूं। बिल्कुल जी जी, आगे चलिए। अलामतुल जर्री अबा का अलियाउ, अलिफ वो पहचान नहीं होगी, जी सॉरी नौशीन, ये अबा का अलिफ जो है ये पहचान अलामत के तौर पे नहीं होगी, पहचान जो हाँ है, हाँ क्योंकि हाँ, ये अलिफ ही है, लेकिन मैं कह रही हूँ क्यों हालत नसब में है, ये पूछ रही थी मैं, तो उसने कहा मफूल है इस वजह से, ठीक, यानी उसका उसका आमिल क्या है, इसके हालत नसब में होने का, मफूल होना उसका, ठीक है ना, यानी मफूल है इस वजह से वो हालत नसब में है, लेकिन अलामत क्या है, अलिफ है, पहचान किससे रहे, अलिफ से, लेकिन मफूल क्यों है ये, सॉरी हालत नसब में क्यों है, मफूल होने की वजह से, ठीक है, वजह उसकी मफूल होना है और पहचान उसकी आ, अलिफ अलिफ से है। पहचाना है हमने, जी। जी चलें, अलामतुल जर क्या होती है, अलामतुल जर्री अलियाउ, या से हम जर को पहचानते हैं, यानी कि इसमें वैसे तो सही जो जर की पहचान है वो कसरा है, कसरा लेकिन यहाँ होती है, पर कसरा के बजाय या से हम पहचान रहे हैं। तो इसकी मिसाल है अईना, कहाँ है, सैयारतु गाड़ी, अबी का तुम्हारे वालिद की, ठीक है। जी तो यहाँ पर अभी जो है ये जर है, लेकिन ये या कसरा के बजाय या से इसकी पहचान हमने की है। सही, क्यों हालत जर में है ये भी मफूल है ना, नहीं नहीं मफूल नहीं, हालत सॉरी जर मफूल में, नहीं, सॉरी बता रही हूँ वो जर सॉरी, मुदाफ इलैहि है। जी मजरूर होने की तो दो ही वजह है, या तो कोई जी हरफ जी जर आता है या मुदाफ इलैह, राइट, समझ आ गया कोई जी। बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है, सही।
تو تمہارے والد کا تو یہ مطلب چونکہ مضاف الیہ تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ حالت جر میں ہے، لیکن حالت جر جو ہے ہمیں کسرہ سے نظر نہیں آ رہی، یا سے نظر آ رہی ہے. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا سب کو کہ علامتیں جو ہیں وہ اصلی بھی ہوتی ہیں اور فرعی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک، تو اصلی تو ہمیں پتہ ہے کہ ضمہ فتحہ کسرہ ہوتی ہیں، لیکن فرعی کون سی ہوتی ہیں؟ وہ کبھی تو یہ حروف سے نظر آ رہی ہوں گی، واو الف یا سے، رفع نصب جر، اور کبھی کبھی جو مطلب اصل میں جو ہوتا ہے وہ نہ ہو، دوسری حرکت ہو، تو اس کو بھی علامت فرعی ہی کہیں گے. ٹھیک، اور اس کی مثالیں ہم نے دیکھ لی، جیسے یہاں پہ جمع مؤنث سالم میں حالت نصب بھی ہو لیکن وہ کسرہ سے شو ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ پھر ہم کہیں گے فرعی ہے، اصلی نہیں ہے. اور اسی طرح غیر منصرف میں کسرہ حالت جر میں بھی وہ فتحہ سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. جی، تو یہ بھی ہم کہیں گے یہ بھی فرعی ہے، علامت فرعی ہے. 10:30 ہو گئے، ٹائم کافی ہو گیا. کرنا ہے کنٹینیو کہ بس کریں؟ اور مجھے نا ٹائم یہ بہت آگے لگ رہا ہے، یعنی ہم نے شاید پہلے بھی جب میری کلاس تھی تو چلے میں وائنڈ اپ کرتی ہوں، ریکارڈنگ بند کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ٹائم کے بارے میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. آمین.